بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین امام المجاہدین۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مہمان خصوصی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر و گلگت بلتستان سردار تنویر احمد خان صاحب، اور پریس کے اراکین، جماعت کے ذمہ داران اور لائیو سننے والے سارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اپنے سب سے پہلے تو پریس کے ذمہ داران کا اور پریس کلب کے ساری انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اور سارے لوگ بہت جلدی اپنے بروقت پہنچ بھی آئے ہیں۔ پریس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام اپنی عوام تک دینا چاہتے ہیں۔ قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، میں اپنی پریس کا اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم مہمان خصوصی، ہماری پریس کلب کی یہ جو ٹیم ہے، ایک تو اپنی ٹیم ہو تو اس کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن غیر جانبدارانہ یہ رائے ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں سب سے متحرک، جہاندیدہ اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے والی پریس کلب کھریٹا، یہ جو ہمارے احباب کی ایک فورم ہے، نہایت ہی تحسین کے قابل ہے۔ اس موقع پر میں ان کی وساطت سے، یہ چونکہ ہمیں موقع فراہم کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی پبلک کے سامنے اپنے مسائل اجاگر کریں۔ ان دنوں انتخابات کے مرحلہ بالکل قریب ہے، اور انتخابات کی اپنی اہمیت ہے۔ وہ قوم اور تہذیب اور معاشرت جو انتخابات کو معیار کے اوپر، میرٹ کے اوپر اور اس کے صحیح معنوں میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، ان ریاست میں، ممالک میں، معاشرت میں پھر حقیقی تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ اور جس معاشرے میں انتخابات کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے، بلکہ روایتی انداز میں برادریوں، خاندانوں اور نمبرداروں، جاگیرداروں یا ٹھیکیداروں کے حوالے سے انتخابات کیے جائیں، تو پھر نہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ اخلاقیات میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اور نہ ریاست و سیاست میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے موقع پر آپ کی وساطت سے، یوں تو آج ہمارے مہمان ہی بڑے تناظر میں بات رکھیں گے، میں بنیادی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں حلقے سے انتخابات کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی عوام کے سامنے وہ تصویر رکھوں جو حقیقی تصویر ہے۔ عوام علاقہ، آپ سارے لوگ اس وقت ہمارے سننے والے نہ صرف کھریٹا میں ہیں، بلکہ وادی بنا تحصیل کھریٹا سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں اس وقت ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور ان کی انٹرسٹ ہے کہ ہماری بات کی جائے۔ تو 74 سالوں میں جو اس وقت ہمارے پاس جو ریاست موجود ہے، اس کا جتنا بھی خوبصورت انتظام اور انصرام آپ کے سامنے موجود ہے، اسے آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اچھی نظر میں یا بری نظر میں، یہ ہمارے ان احباب کی ترقی ہے اور کارکردگی ہے جن کو عوام نے 74 سالوں میں یہ مواقع فراہم کی۔ ہمارے اس معاشرے میں اور ریاست میں جو بالکل معمولی سا ایک خطہ ہے، جس کی آبادی 35 لاکھ اور جس کا رقبہ 4000 مربع میل ہے، اور یہ بنیادی طور پر بیس کیمپ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ 1947 میں یہ طے ہوا تھا کہ یہاں عبوری اقتدار ہوگا، اور ہمارے وسائل کا ایک بڑا حصہ اپنی قوم کے مظلوموں کی آزادی کے لیے خرچ ہوگا۔ جب وہ آزاد ہوں گے تو پھر یہ خطہ دنیا کے اوپر ایک اسلامی خطہ بنا کے ہم پیش کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کا نظام یہ ہے اور آزادی کا مطلب یہ ہے۔ 74 سالوں میں جن لوگوں کے حوالے یہ اقتدار، یہ امانتیں کی گئی ہیں، انہوں نے جو آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے نام پر جو کچھ کیا ہے، وہ سڑکیں بھی، ادارے بھی، جنگلات بھی، اور ہمارے ندی نالے بھی، اور ہمارے پہاڑ بھی، اور ہماری زمینیں بھی، اور سارے وہ نظام آپ کے سامنے ہیں جس کو وہ کارکردگی کہتے ہیں۔
دیکھنے والے اس کا خود اپنا نام رکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا تعمیر و ترقی ہے۔ اور ریاست کے اس دوسرے حصے میں جس پر یہ تھا کہ ان لوگوں کی آزادی کے لیے جنگ لڑی جائے گی، ان 74 سالوں میں ہمارے وہ برادران اور عزیزان اور قابل احترام سیاستدان جن کے پاس یہ باغ ڈور رہی ہے، ان کی اپنی پارٹیوں کی اور ان کے دور اقتدار میں ان مظلوموں کے لیے جو جدوجہد کی گئی ہے، وہ بھی اس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے صاحب دانش، صاحب قلم، صاحب فکر لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کا کیا کردار ہے اس میں۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، ہم اس موقع پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن شخصیات اور جماعتوں کو ان 74 سالوں میں عوام نے دیا ہے یا انہوں نے چھین کے لیا ہے یا پاکستان کی چھتری کا استعمال کیا ہے، انہوں نے جو اس وقت تک ہمارے حوالے چیزیں کرنے جا رہے ہیں، نہ کوئی تہذیب خوبصورت ہے، نہ تعلیمی میدان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ شہرات میں کوئی اس طرح کی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی، یعنی چھوٹا خطہ اور بھاری برکم بجٹ اس حوالے سے کوئی مثالی شیپ نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان شخصیات اور جماعتوں نے وہ ادارے جو ریاست نے بنیادی طور پر اس لیے قائم کیے تھے تاکہ یہ ادارے ریاست کی عوام کی ہر شعبہ زندگی میں خدمت کریں، ان شعبہ جات کو وہ ایک مافیا کی شکل دے چکے ہیں۔ وہ بھاری برکم معاوضے پانے والے ان دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور ان کے اوپر نگرانی کرنے والے وہ اقتدار کے سارے لوگ جن کو مواقع ملے، انہوں نے اقربا پروری، انہوں نے برادری ازم، انہوں نے جیالہ متوالا اور ٹولہ نوازی کی ٹرمینالوجی کی متعارف کرواتے ہوئے یہ سارے کے سارے وسائل ایک خاص مد میں خرچ کر کے، اگر عوام کو یہ احساس ہو تو اس سوسائٹی میں 74 سالوں میں تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں 10% لوگ ہیں جن کے لیے حکومتیں بنتی رہی ہیں اور 90% لوگوں کو صرف دکھایا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں، وہ بے روزگار بھی ہیں، وہ عدم تحفظ کا شکار بھی ہیں، وہ صحت کی بری کیفیت سے دوچار بھی ہیں، ان کو چھت ڈالنے کے لیے لکڑی بھی میسر نہیں، ان کے گھروں میں جانے والے راستے بھی بند ہیں اور ان کے نوجوان بچوں کے فیوچر کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ یہاں ایک ایسی ریت ہے، ان 74 سالوں میں صاحب اقتدار اور ان کے چند خاندان تو روز بروز امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور بقیہ عوام غریب سے غریب ہوتی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ہم جماعت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے اور ہم یہ اپنا نصب العین اور پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے کئی بار بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنے ادارے بھی ڈیولپ کیے ہیں، ہم نے اپنی شخصیات کو بھی نکھارا ہے اور ہم نے جماعت کے اندر ایک ڈسپلن، جمہوری، شورائی اور غیر وراثتی نظام دے کر ہر انسان کو، ہر کامن انسان کو ابھرنے کے، بڑھنے کے، ڈیولپ ہونے کے اور آگے پہچان بننے کے مواقع بھی دیے اور پورا ایک ماحول فراہم کیا ہے۔ ہم یہ اس مقابلے کے اندر موجود ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف ان 74 سالوں میں ہر رنگ کا تجربہ کر لیا ہے۔ یہ اسلام آباد کی چھتری جو آج کچھ ہمارے بھائی اس طرف اشارہ کرواتے ہیں، یہ چھتریاں کئی بار آئی ہیں اور کئی بار یہاں سائے دے کر سایہ کم دیتی ہیں، دھوپ زیادہ دیتی ہیں، سایہ بڑی سماجتوں سے دیتی ہیں اور دھوپ بڑی بے دردی سے دیتی ہیں۔ آپ نے سارے تجربے کیے ہیں۔ جب تک ہم اپنی ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر، ہم اپنی تنظیم اور تحریک کی بنیاد پر، ہم اپنی جمہوری اور سیاسی روایات کی بنیاد پر اپنی جماعتوں کو ڈیولپ نہیں کرتے اور ایک خوبصورت لیڈرشپ کو ڈیولپ نہیں کرتے اور با کردار لیڈرشپ ڈیولپ کر کے اپنی عوام کو خدمت کے نتیجے میں ایک میسج دینے میں کامیاب نہیں ہوتے، تب تک ہمارے اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ عارضی ٹول جو 73 سالوں میں ہمارے سارے سابقین نے استعمال کیے ہیں اور ہماری ریاست کے اندر وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔
آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی آبادی ہے یہ ڈویژن راولپنڈی سے کم، ڈویژن جیلم سے کم، جس کو ایک ڈی سی او یا جی پی او چلاتا ہے اور بڑی خوبصورت پیمانے میں چلاتے ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹ موجود ہے، اسی چھوٹے سے خطے کو یہاں جتنے ایم ایل اے ہوتے ہیں اندر خانہ اس پارٹی کے ہر ایم ایل اے منسٹر بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، وہ سارے وسائل جو قوم بیرون ملک سے زر مبادلہ کے ذریعے سے لاتی ہے، جو محنت و مشقت کر کے لاتے ہیں، جو ریاست کے اندر قدرتی اثاثہ جات اور قیمتی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ان چند خاندانوں نے اور گروپس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور عوام آج بھی بنیادی سہولت آٹا جیسی چیز کو 2021 میں بھی لائنیں لگ کے 10 کلو آٹا کوریٹا کے شہروں میں لیتی ہے۔ آج بھی جدید دور میں لوگ چھوٹی عید اور بڑی عید کے لیے چینی لینے کے لیے بھی لائنوں میں لگتے ہیں۔ آج بھی مہنگائی کا یہ حشر ہے کہ مہنگائی کے جن سے ڈرتے ہوئے لوگ نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سارے پس منظر کے بیک میں کیا ہے؟ نااہل قیادت، بے ہدف قیادت اور عوام سے محبت نہ کرنے والی اور خدا کا خوف نہ رکھنے والی وہ لیڈرشپ ہے، ورنہ وسائل بھی موجود تھے اور اللہ نے موقع بھی دیا ہے۔ اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوں آزاد کشمیر بھر میں اور یہ وادی بنا کوریٹا جو اپنے مسائل کے اندر گھیری ہوئی ہے، یہ شہر جس میں میں اور اپنے ساتھی سارے بیٹھے ہیں، پچھلے 1 سال سے کچرا اٹھانے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، لوگوں کو کچرا صاف کر کے اچھا ماحول میسر نہیں کیا جا رہا، اور پھر اس حلقے کے اندر صاف پانی پینے کا انتظام اس پیمانے پر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنی بنیاد پر بہت اچھے پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹس کے لیول پر یہ سڑکیں جو پچھلے 20 سالوں سے 3 حکومتیں بدل گئی ہیں، آپ میں سے کون نہیں جانتا اندرلا کٹیڑا کی سڑک برگالا سے لے کر آنورڈ بڑالی گالا تک وہ سڑک کے پتھر جو توڑے گئے ہیں ان کو اس وقت 12 سال ہو چکے ہیں، وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، اس کے نام پر ٹھیکے کھا دیے گئے ہیں۔ یہ کوریٹا سے آنورڈ سید پور اور شیری چتر تک آپ سڑک دیکھیں، اور پھر یہاں اسی پریس میں انتظامیہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ شیری پل جو کہنے کو ایک پل ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس پر 6 قیمتی جانیں ضائع ہو جانے کے نتیجے میں وہاں کی عوام اٹھی اور اس نے شور ککارا کیا۔ تو حکمرانوں کے پاس یہی اختیار ہے، کورونا ہو یا پل کا مطالبہ، انہوں نے FIR کاٹ کے لوگوں کو چپ کرانے کا ڈھنگ بنا رکھا ہے۔ اور کہا گیا تھا کہ دسمبر میں جو گزر چکا ہے شیری پل کی بنیاد رکھ دی جائے گی اور ڈیولپمنٹ ہوگی، ابھی تک وہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کے تعلیمی ادارے دیکھیں، چند تعلیمی، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں سب سے پرانا ادارہ اس شہر میں ہے ہائی اسکول، جس کو ریپیئر کر کے یا چند کمرے نئے بنانے کی تاریخ ٹھیک 74 سالوں کے بعد شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ بلڈنگ کی تکمیل کے لیے مزید 74 سال چاہیے ہوں گے۔ جب مرکز کے تعلیمی ادارے کا یہ صورتحال ہے تو پھر وہ نجی سوانہ کے ان اداروں میں جہاں ایک کمرے پر مشتمل سکول ہیں، جہاں بچیاں ٹیلنٹ اور دیگر سہولیات سے ان اداروں کے اندر عدم دستیابی ہے، وہ اس جدید دور کے اندر یہ مسائل تعلیم کے میدان کے اندر، پھر بڑالی گالا سے لے کر آنورڈ بیسگالا تک چھوٹے ہمارے 15 گاؤں ایسے ہیں جو جس میں سینکڑوں لوگ انڈین فائرنگ سے متاثر ہیں۔ گورنمنٹ ایک بساکھی سہارا لینے والی بھی اپنی فنڈ سے نہیں دے سکی، بلکہ کسی کے معاوضے کی کوئی 5,000 کی فائل ہو تو اس پر 20,000 خرچہ ہو جاتا ہے، تو پھر 5,000 معاوضہ ملتا ہے سرکار کی طرف سے۔ وہ 20 گاؤں اس طرح متاثر ہیں، نہ ان کے فوری پہنچنے کی سڑکیں، اور ابھی پچھلی مرحلے میں ہمیں یہ سنایا جا رہا تھا کہ بارڈر پیکج آیا ہے، وہ بارڈر پیکج پتہ نہیں حکمرانوں کی جیب کی بارڈر تک پہنچا ہے یا نیچے چلا گیا ہے، بہرحال اس بارڈر تک کوئی چیز نہیں پہنچی۔ وہ لوگ زخمی ہونے کی کیفیت میں
فوری اچھے ہاسپٹل میں نہیں پہنچ سکتے، اور ہاسپٹل کا یہ منظر نامہ ہے۔ شہری ہاسپٹل میں کوئی زخمی مریض آ جائے تو ڈاکٹر کی کمال جان فشانی یہ ہوتی ہے کہ روئی اور پیوڈین سے وہ ایک پٹی لگاتے ہیں، تو بڑا یعنی وہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ لکھتے ہوئے کہ مریض کو کوریٹا لے جائیں، اور کوریٹا میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر دفتر میں نہیں بلکہ باہر کھڑا ہوتا ہے جو اتنا اشارہ دیتا ہے پولیس کی طرح مریض کو کولڈی پہنچایا جائے۔ یہ ہے وہ کئی سالوں کی اسپتال کی تعمیر و ترقی۔ اور ابھی جو ہمارے لوگ آنے والے ہیں جو اس وقت ٹکٹوں کی تیاری کر رہے ہیں، ان میں سے ایک وزیر صحت بھی رہے ہیں جنہوں نے سارے وادی بنا کی صحت کا یہ اشر کیا ہے، اور پھر تازہ دم سے وہ صحت کے علم لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں زندہ لوگوں کے لیے مسائل کے لیے تو بہت ہیں۔ قابل سعادت احترام، آپ حیران ہوں گے مرنے کا انتظام قبرستان کی جگہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے گاؤں میں یہ بھی مسائل بن چکے ہیں۔ ایک طرف وڈیرے ہیں جو سینکڑوں کنال شاملاتوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں۔ ہر گورنمنٹ اپنے دورانیہ میں اپنے خاص جیالوں اور متوالوں کو جنگلات اور خاصوں کے اوپر قبضے دے کر یہ ادائیگی کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ہمیں ووٹ دیے تھے تو ہم نے بھی 15-20 کنال شاملات آپ کے نام پر رکھوا دی اور خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اس طرح جنگلات اور ساری سرکاری لینڈ بھی خاص لوگوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو پبلک پلیس کے اوپر مسائلستان کوریٹا بنا ہوا ہے۔ یہ کوریٹا مرکزی شہر ہے، اس کی شہر والی روڈ بھی دیکھ لیں اور اس سے ملتی جلتی ساری روڈیں دیکھیں، تعلیمی ادارے اور دیگر یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں کوئی راج ہی نہیں رہا۔ تو قابل سعادت احترام سامعین مکرم، ہم آپ کے سامنے وہ پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ہم ان سارے اداروں کے اندر ایک اصلاح کا اور ان کو اس طرح نکھار کر آپ کی خدمت میں لگانا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنی بنیاد پر تحریک کے اندر لوگوں پر مشتمل الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک نیٹ ورک نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پورے پاکستان میں دیا ہے، جس کا اعتراف صدر پاکستان نے شیلڈ دے کر کیا ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار عالمی سطح پر اس وقت غزہ کی اس پٹی میں پہنچ چکے ہیں جہاں امت کے حکمران نہ پہنچے، جہاں امت کے جرنیل نہ پہنچے، جہاں امت کی کمانڈویں نہ پہنچی، اور جہاں بڑے بڑے بادشاہ اور مددگار نہ پہنچے۔ آپ کی الخدمت فاؤنڈیشن کا اپنا قافلہ اس وقت غزہ میں اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد متاثرین کو مدد کرنے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ ہمارا یہ ادارہ ہم نے ڈیولپ کیا۔ اسی طرح ہم نے تعلیمی میدان کے اندر بہت 15-20 سالوں کے اندر ایک تعلیمی فکر اور ایک میدان دیا، اور اللہ کے فضل سے اس میدان کو ہماری چھوٹی سی مختصر ٹیم نے بے سر و سامانی کے عالم میں اتنا ٹاپ کیا کہ ریاست کے وزیر اعظم کو خود تسلیم کر کے یہ انعام اور تحسین پیش کرنا پڑی کہ جو ریاستیں نظام نہیں کر سکی وہ اس وقت تعلیمی ادارے کے اندر ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنا کمال دکھایا ہے۔ اسی طرح ہم ہیلتھ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ تمام شعبہ ایجاد کے اندر ہم اس کی اصلاح کرنے اور ان لوگوں کے ذریعے سے انہی لوگوں کو اسی طرح کے اوپر اس خوبصورت پیرائے میں ہم تیار کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر، ان کے گھر پر پورے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کیجئے، اور جس طرح ہم نے آزاد کشمیر کے اندر پروگرام رکھا ہے اسی طرح پچھلے 30 سالوں سے ہماری ایک بڑی نوجوانوں کی ٹیم جس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر قربانی دی ہے، اور آج وہ کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ جو ہوا ہے وہ اسلام آباد کی کوئی دانشوری کا نتیجہ نہیں، وہ عالمی اداروں کی کوئی سنسیریتی کا نتیجہ نہیں، وہ کسی UN کے کمال کا فن کا مظاہرہ نہیں، بلکہ وہ پاکیزہ لوگوں کو خون کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوا ہے، جس میں ایک بڑا اکثریتی رول جماعت اسلامی کی ٹیم کا ہے۔ اور اب ہم اس موقع پر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے قضیے کے اوپر پاکستان کے لوگ یا ہندوستان کے لوگ کسی عالمی تناظر میں کشمیر ایشو کو اگر سیز فائر کے مد میں کسی جگہ سرد خانے میں ڈالنا چاہتے ہیں
ہم یہ ادراک کرتے ہوئے کہ ریاست پاکستان اگر عالمی تناظر میں کہیں پریشر میں ہے، کہیں اس مسائل میں ہے، ہم کوئی ایشو تو نہیں بنانا چاہتے، لیکن تحریک کشمیر کی اس آزادی کی تحریک، کشمیر کی عقائد اور کشمیر کے فیوچر کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ جو کشمیری قوم کے بغیر کیا گیا اسے صبح قیامت تک ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ اسے کسی ادارے کے ہم ماننے کے لیے پابند ہیں۔ ہم اصل فریق ہیں اور باقی ہمارے مومنین ہیں، اور مومنین کو ہماری مرضی کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ ہم ٹائملی تو یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ میں اس موقع پر آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ فلسطین اور غزہ میں جو اس وقت جارحیت ہے اس کو ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم عالمی اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے عالمی اداروں کی ہمارے لیے نہ صحیح ان کی ساکھ کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں۔ یہ فراڈ ہم نہیں چلنے دیں گے کہ آپ 1 سال 2 سال کے بعد ایک ایسا اگریسیولی اٹیک کرتے ہیں اور ایک سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد پھر آپ سیز فائر کا فارمولہ لے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہیں جان ہے تو سیز فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب چونکہ مجاہدینوں نے انگڑائی لی تھی اور تمہیں اقوام متحدہ اور اداروں کو یاد آئی ہے، اس سارے کلچر کو ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہم امت مسلمہ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ جاندار اور شیر کا کردار ادا کریں، آگے بڑے مظلوموں کی مدد کریں۔ یہ بھیڑ اور بھیڑیے کا کردار چھوڑ دیا جائے، آپ اپنی جانداری کا۔ اس کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں آپ نیوکلر پاور ہیں اور فلسطین کا ایشو جو ہے وہ عالمی تناظر میں ہے، اسے اسی اداروں کے اندر لے جائیے، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے اور جو ساکھ ہے اور جو عزت ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس کے مطابق فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ پاکستان لیڈ کرے اور باقی نان نیوکلر مسلم ممالک اس کی کمر کے پیچھے کھڑے ہوں، تاکہ وہ قبلہ اول نہ صرف فلسطینیوں کا ہے، پوری امت مسلمہ کا احساس ہے، نہ صرف پوری امت مسلمہ کا احساس ہے، وہ دعوے دار یہودی، عیسائی اور نصرانی جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سارے ابراہیم کی اولاد ہیں، ان سب کا وہ احساسہ ہے۔ ہم کسی طور پر فلسطین کے گماشتوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں بسنے والے نمازیوں کو اس طرح کیا جائے۔ انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور یہ آنے والا جو تناظر ہے، ہمارے ایک ہمارے کھلاڑی نے تو کل آؤٹ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہماری گزارش ہے کہ نیت صاحب کو بھی آؤٹ ہونے کا اعلان جلدی کر دینا چاہیے۔ نئی ٹیم کے حوالے چیزیں کرنی چاہیے۔ 70 سال آپ کی کارکردگی دیکھی ہے، جانے والے موصوف کے لیے ہماری دعا ہے کہ صحت مند بھی رہیں، تندرست بھی رہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کاموں کی نگرانی کریں اور پرانے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں اور نئے آنے والے لوگوں کو مواقع دیے جائیں۔ لیکن ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ میدان بچوں کا بھی نہیں ہے کہ بوڑھوں سے لے کے بچوں میں دے دیا جائے۔ یہ اس میدان کے جو حق جانتا ہے، جو یہاں پیرا کرنا چاہتا ہے، اور ہم پچھلے 30 سالوں سے اس اداریہ اور مافیا کے ساتھ جنگ کر کے لوگوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ تو میرا آخری پیغام یہ ہے، اگر مافیا یہ سمجھتی ہے کہ 74 سالوں کا رواج ہم جاری رکھیں گے، نہ بابا نہ، یہ اجازت نہیں ہوگی۔ اب ہم نے نوجوانوں کی ٹیم کو بیدار کر دیا ہے، ہم سارے نظام کو سوتر کی لائن کے اندر رکھیں گے، جہاں مافیا سر اٹھائے گا، مافیا کا سر کچل کے عوام کی خدمت کے موقع دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔